Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss novel. Basic English Literature کا یہ لیکچر نمبر 6 ہے اور آج ہم جو ژنرا پڑھنے والے ہیں فکشنل ژنرا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 4 ژنراز پڑھائے تھے لٹریچر کے، فکشن، نان فکشن، پوئٹری، ڈراما. پوئٹری ڈراما کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا. آج جو ہے نا ہم پڑھیں گے ناول کو. ٹھیک ہے، ناول جو ہے نا فکشن میں آتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ناول ہوتا کیا ہے. A novel is a long imaginative story that describes people, their lives, feelings, problems and experiences. ناول جو ہوتا ہے وہ ایک لانگ امیجنیٹیو سٹوری ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی سٹوری جو ریئلٹی نہیں ہوتی بلکہ امیجنیٹیو ہوتی ہے، خیالی ہوتی ہے، یعنی رائٹر نے خود سے بنائی ہوتی ہے. دیٹ ڈسکرائبس پیپل، جو لوگوں کو کے بارے میں ہوتی ہے، دیئر لائف، ان کی زندگی کے بارے میں، فیلنگس، وہ کیسے فیل کرتے ہیں، پرابلمس، ان کی زندگی میں کیا پرابلمس ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، ان پہ لکھی گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ناولس جو ہے نا ایک ایسی سٹوری ہوتی ہے جو شاعر نے، جو رائٹر جو ہوتا ہے، ناولسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ خود سے ایک سٹوری بناتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں وہ کیریکٹرز ایڈ کر دیتے ہیں، اس کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے، اس کا ایک تھیم بھی ہوتا ہے، اور پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کے ایک پراپر سٹوری ہوتی ہے، کہانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ناول میں آپ کو کیریکٹرز نظر آئیں گے، اس کی ایک سیٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل انگلینڈ ہے یا امریکہ ہے، ہر جگہ کی سیٹنگ الگ ہوتی ہے ہر ناول کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تھیم، کہ وہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس ناول میں، اس کا ایک تھیم بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ناول میں موجود ہوتی ہے. اوکے، اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے پرپز آف ناول. یعنی ایک ناول جو ہے وہ لکھا کیوں جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، لکھنے والا جو رائٹر ہوتا ہے وہ ناول کیوں لکھتا ہے، کس مقصد کے لیے. ٹو انٹرٹین پیپل، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹو ٹیچ، ان کو کچھ سکھانے کے لیے، کوئی مورل لیسن سکھانے کے لیے، کوئی سبق سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹو ہائی لائٹ سوشل ایشوز، جو سماج میں یعنی سوسائٹی میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ناول لکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ناول نظر آئیں گے جس میں آپ کو، کسی ناول میں آپ کو کچھ مورل لیسن ملے گا، کسی میں آپ کو صرف انٹرٹینمنٹ ملے گی، لو سٹوری ہوگی، یا پھر آپ کو تینوں چیزیں بھی ناول میں نظر آئیں گی. ناول میں تقریباً آپ کو ہر چیز ملے گی. ٹھیک ہے، اچھا، نیکسٹ جو آپ نے سیکھنا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹائپس ہے، اس کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ہمارے پاس ہوتے ہیں ناول کے ٹائپس ہوتے ہیں، ہر ناول کا جو ہے نا الگ ٹائپ ہوتا ہے اور اس کا پرپز بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے. پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے سوشل ناول. سوشل ناول کون سا ناول ہوتا ہے؟ اے ناول دیٹ شوز سوشل ایشوز. ٹھیک ہے، یہ وہ ناول ہوتے ہیں جو سوشل یعنی سوسائٹی میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس میں وہ بیان کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، جو سوسائٹی کے مسئلوں کو بیان کرتے ہیں. کون سے مسئلے؟ لائک کلاس ڈفرینس، یعنی لوگوں کی کلاس میں جو فرق ہوتے ہیں، اپر کلاس، لوور کلاس، ان میں جو مسئلے مسائل چلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے. انجسٹس، سوسائٹی میں جو ناانصافی ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اینڈ کسٹمس، اور سوسائٹی کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، یعنی اپر کلاس کے طور طریقے ہوتے ہیں، لوور کلاس کے طور طریقے ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سوشل ناول میں ملیں گی. اگزامپل ہے ہمارے پاس جین آسٹن کا، ہمارے پاس ایک ناول ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈیس. ٹھیک ہے، جین آسٹن نے لکھا ہے. اس میں آپ کو یہ ایک سوشل ناول کی اگزامپل ہے. اس میں آپ کو کلاس ڈفرینس بھی نظر آئے گا اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کس طرح جو اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپروچ مطلب کہ زیادہ ہوتی ہے، وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور جو لوور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا سوسائٹی میں، نہ اتنی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو اگزامپل ہے سوشل ناول کا وہ ہے ہارڈ ٹائمز بائی چارلز ڈکنز. تو یہ دو ہمارے پاس سوشل ناول کے اگزامپل ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس ناول کی وہ ہے ہسٹوریکل ناول. ہسٹوریکل ناول کون سا ناول ہوتا ہے؟ اے ناول دیٹ از ریٹن اباؤٹ ہسٹوریکل ایونٹس اور پاسٹ ٹائمس. یعنی یہ اس طرح کے ناولز ہوتے ہیں جو ہسٹری پہ لکھے گئے ہوتے ہیں یا جو ماضی میں
کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے ان کے بارے میں جب آپ ناول لکھتے ہیں تو وہ ہسٹوریکل ناول ہوتے ہیں. اگزامپل ہمارے پاس موجود ہیں اے ٹیل آف ٹو سٹیز. یہ چارلس ڈکنس کا ایک ناول ہے اے ٹیل آف ٹو سٹیز جو کہ ہسٹوریکل فکشن ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے گوتھک ناول. ٹھیک ہے. A novel full of mystery, fear, darkness and suspense. گوتھک ناول ایک ایسا ناول ہوتا ہے جس میں مسٹری یعنی اس ناول میں آپ کو کیریکٹرز کے راز نظر آئیں گے. ہر کیریکٹرز کا ایک راز ہوگا. فیئر بھی ہوگا وہاں پہ. ڈارکنیس یعنی ایول بیڈ کیریکٹرز بھی ہوں گے جن کی جو ہے نا آپ کو جو ایولنس ہے ان کی جو ڈارکنیس ہے وہ نظر آئے گی. اینڈ سسپینس, اور اس کے دوران آپ کو سسپینس بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اس طرح کے ناول میں اوکے. گوتھک ناول کی جو ہمارے پاس اگزامپلس ہے ہمارے پاس ڈریکولا بائی برام سٹوکر. برام سٹوکر نے ایک ناول لکھا ہے ڈریکولا جو کہ ایک گوتھک ناول ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فرینکنسٹائن جو کہ میری شیلے نے لکھا ہے. یہ دونوں گوتھک ناول کی ایگزامپلز میں آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے پکاریسک ناول. ٹھیک ہے. پکاریسک ناول کون سا ناول ہوتا ہے؟ اے ناول دیٹ ٹیلز the story of a poor and clever hero who survives through adventures. ٹھیک ہے. پکاریسک ناول ایک ایسا ناول ہوتا ہے جو ہمیں ایک غریب پور بٹ کلیور لیکن ہوشیار ہیرو کی کہانی بتاتا ہے کہ کیسے وہ مطلب کہ اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں, وہ اسٹرگل کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا اسٹوری. ٹھیک ہے. اس کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ ایڈونچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ناول میں آپ کو یہ ایک پور اینڈ کلیور ہیرو کی جو سٹرگلز ہوتی ہے اس کے ایڈونچرز ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. اگزامپل ہمارے پاس لٹریچر میں موجود ہیں. جوس اینڈریوز کا ایک ناول ہے ہنری فیلڈنگ کا ایک ناول ہے جس کا نام ہے جوس اینڈریو. ٹھیک ہے. یہ ہنری فیلڈنگ نے لکھا ہے. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو ہنری فیلڈنگ ہے اس کو ہم فادر آف انگلش ناول بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ پہلا بندہ تھا ہنری فیلڈنگ جس نے انگلش ناول کو ایک پراپر اسٹرکچر دیا اور وہ جو تھا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پراپر لٹریچر بنا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوئی خاص ناولز موجود نہیں تھے تو اس لیے ہم ہنری فیلڈنگ کو کہتے ہیں دا فادر آف انگلش ناول. جس طرح ہم پوئٹری کو کہتے ہیں نا, جو ہمارے پاس تھا پوئٹری میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا چاسر جو تھا وہ فادر آف انگلش پوئٹری. اس طرح انگلش ناول کا جو فادر ہے وہ ہنری فیلڈنگ ہے. اوکے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے ناول کا وہ ہے بلڈنگس رومن. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلڈنگس رومن. یہ ایک جرمن ورڈ ہے. یہ اس طرح کا ناول ہوتا ہے, یہ ایک جرمن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ناول آف گروتھ بھی ہم اس کو کہتے ہیں یا ناول آف ایجوکیشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. A novel that shows the growth and development of a character from childhood to maturity. یہ ایک ایسا ناول ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے, ایک کیریکٹر ہوتا ہے اس کی جو گروتھ ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچپن سے لے کر میچورٹی تک, وہ ساری چیزیں ہمیں دکھاتا ہے. اچھا. اگزامپل کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کا یہ ایک ناول ہے جو کہ چارلس ڈکن نے لکھا ہے. یہ اس کیٹیگری کا ناول ہے, ناول آف گروتھ یا ناول آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس ناول کے کچھ موسٹ امپورٹنٹ ٹائپس. اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی نے تیاری کرنی ہے, پیڈ کورس میرے پاس اویلیبل ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. SST جنرل کے لیے آپ کو ریکارڈڈ لیکچرز ملیں گے اور ساتھ میں جو ہے نا زوم کے تھرو اگر آپ کو کسی ٹاپک میں مسئلہ تھا تو پھر سنڈے کے دن زوم کے تھرو بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.